السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال شاہ صاحب۔ فلسطین کے حوالے سے کیونکہ اسلام آباد میں میلے کا انعقاد بھی ہو چکا ہونے والا ہے، اور ہم اس بارے میں جانیں کہ فلسطین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ یہ جو میلہ ہے ہمارا لوک میلہ جو ہر سال ہوتا ہے اور بہت اہم میلہ ہے، وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ اس میلے کے ذریعے ہم یکجہتی کے پیغامات دے سکیں اور فلسطینی متاثرین کے لیے فنڈ ریز کر سکیں۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی۔ اس وقت ہم موجود ہیں لوک ورثہ اسلام آباد میں۔ لوک ورثہ اسلام آباد ہر سال میلے کا انعقاد کرتا ہے۔ اس بار بھی میلہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، 3 نومبر آنورڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ آج پریس بریفنگ تھی، جمال شاہ صاحب منسٹر ہیں کلچر ہیریٹیج کے، انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے۔ اس میلے میں خاص بات اس بار ہونے جا رہی ہے وہ کہ فلسطین سے یکجہتی، سولیڈریٹی۔ آپ نے اوپر دیکھ رہے ہوں لوگوں پہ پیس اینڈ ہارمنی کے حوالے سے یہاں پہ فلسطین کے ایک سٹالز لگیں گے، فلسطین کے لیے جو وہاں پہ متاثرین ہیں ان کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جائیں گے، اور میلے میں پاکستان کی چاروں ثقافت سمیت کشمیر۔ ناظرین، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان پیس ٹی وی اس حوالے سے آپ کو اس کی ڈاکومنٹریز ساری چیزیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور آپ دیکھتے رہے گا پاکستان پیس ٹی وی۔ پاکستان کی جو ثقافتی شناخت ہے اس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے، تو یہ میلہ جو ہے اس ثقافتی شناخت کا ایک آئینہ ہے، ایک شوکیس سمجھ لیں کہ جس میں ہر ہنر جو کرافٹس ہیں، چاہے وہ تھریڈ کرافٹس ہو، فیبرک سے ریلیٹڈ کرافٹس ہو، ووڈ کرافٹس ہو، میٹل کرافٹس ہو، لیدر کرافٹس ہو، اور پھر ہمارا جو فوک لور کی جتنی اصناف ہیں، میوزیکل صنف ہو یا ڈانس ہو یا کہانی ہو یا پپٹ تھیٹر وغیرہ ہو، وہ تمام اصناف یہاں آتی ہیں، اور تمام صوبے بڑے زور و شور سے اپنا جو بہترین اثاثہ ہے وہ ساتھ لا کے یہاں پورے ملک اور پورے قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور تمام صوبوں کے پویلینز بنتے ہیں، اور ہر پویلین میں بہت سارے سٹالز ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں اس کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ کہیں آپ کشیدہ کاری دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ لیدر ورک دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کرافٹس کی جتنی شکلیں ہیں وہ تمام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمام صوبوں کا جو میوزک ہے وہ آپ کے ساتھ ہر شام ہر وقت شیئر کیا جاتا ہے، اور تمام صوبوں کے خاص طور پہ لباس، طور طریقے وہ سب کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کھانے، ہمارے جو انتہائی لذیذ کھانے ہیں پاکستان کے کونے کونے کے، وہ آپ کو یہاں ملتے ہیں۔ اور یہ میلہ جو ہے وہ ایک بہت قدیم روایت میلے ٹھیلوں کی ہوا کرتی تھی، جب یہاں انتہا پسندی کا ڈیرا نہیں تھا تو تقریباً ہر شہر میں میلے ہوا کرتے تھے، عید کے میلے ہوتے تھے، دوسرے میلے ہوتے تھے، موسمی میلے ہوا کرتے تھے، اور لوگ اپنی جو تخلیقات ہوتی تھی، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کشیدہ کاری کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہو، وہ لا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ مجھے یاد ہے بلوچستان میں بھی یہ میلے ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ایک مشہور میلہ بلوچستان کا ایک شہر ہے کوئٹہ کے قریب گلستان، وہاں ہوا کرتا تھا عید کا میلہ، اور اس میلے میں افغانستان تک سے فنکار آتے تھے، اور تمام بڑے بڑے فنکاروں کے خیمے لگتے تھے، بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، اور وہ مختلف فنکار اپنا اپنا فن پیش کیا کرتے تھے، اور وہ میلہ جو ہے وہ 10 12 13 14 دن تک وہ چلتا رہتا تھا، اور ایک بہترین ذریعہ اظہار تھا، سب کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ تو ہمارے جو دستکار ہیں، ہمارے فنکار ہیں، وہ اس میلے کا، خاص طور پہ لوک میلہ جو اسلام آباد کا ہے، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ چند ہی میلے رہ گئے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، گو کہ میرا یہ
تصور ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے میلے ہوا کرتے تھے وہ سارے ریوائو ہونے چاہیے اور اس سے بڑھ کے مزید ہونے چاہیے. تو اس میلے کے انتظار میں ہمارے فنکار، ہمارے دستکار پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب میلے کا اعلان ہوتا ہے تو اپنی تیاری کے ساتھ یہاں آتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے اور آپ کے سامنے یہ میلہ سجاتے ہیں. اس بار میلہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک برادر ملک جن کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانی بڑی پرانی ہے، فلسطین، وہاں جو استعماری قوتیں ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مغربی جتنی طاقتیں ہیں، ان کے اشارے پہ اسرائیل روز وہاں خون کی ہولی کھیلتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں نہتے فلسطینی جو ہیں وہ روز اپنی جانیں گنوا رہے ہوتے ہیں، شہادت قبول کر رہے ہوتے ہیں. فلسطینی ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس جنگ میں وہ شامل ہو رہے ہیں، جس جنگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں، اس میں ان کی تباہی تو لازم ہے، لیکن اس غاصب قوت نے، اسرائیل نے، ان کو عام دنوں میں بھی سکون سے رہنے کا موقع نہیں دیا ہے. اس لیے کہ عام حالات میں بھی روز ان کے لوگ مارے جاتے تھے، روز ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا اور آباد کار جو ہیں ان کی کالونیز بنا کرتی تھی، اب تک بن رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپینشن جو ہے اسرائیل اسٹیٹ ایک چیز ہے. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو یہودی مذہب کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے اس قدم کو کنڈیم کر رہے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور ہم ان کا درد لے کے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس میلے کو ایک نئی شکل اس بار دیں گے کہ میلے کے تمام سٹالز جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوں گے پوسٹرز کی شکل میں. جتنے پروگرام ہوں گے، چاہے وہ موسیقی کے ہوں یا رقص کے ہوں یا پپٹ تھیٹر کے ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سارے اپنی ہر پرفارمنس سے پہلے فلسطین کے بارے میں ضرور بات کریں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے. اس لیے کہ زندگی چلتی رہتی ہے اور زندگی جدوجہد کا نام ہے. سخت ترین حالات میں بھی آپ کو پشمردہ نہیں ہونا چاہیے، امید نہیں کھونی چاہیے اور پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. تو یہ میلہ جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنے کا ایک آپ سمجھیں کہ عہد ہے، اظہار ہے، اور اس اظہار میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ پرزور طریقے سے شامل ہوگا. تو یہ میلہ جو ہے اس سال کا یہ بالکل ایک نئی نوعیت کا میلہ ہوگا کہ اس میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار مسلسل کر رہے ہوں گے، اور ان کا ہم نے ایک سٹال بھی بنایا ہوگا. فلسطینی سفارت خانہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور فلسطینی اسٹوڈنٹس جو یہاں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گے اور وہ اپنا اظہار کریں گے. میری کل میٹنگ ہوئی تھی فلسطینی سفیر اور نائب سفیر کے ساتھ، اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمارا جو یہ میلہ ہے یہ ایک پلیٹ فارم میں تبدیل ہو جائے اور ہم پازیٹیو میسیجنگ کی طرف جائیں. اور اس میلے میں ہم نے یہ عہد بھی کیا کہ ہم نے فلسطینی جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے فنڈز بھی ریز کرنے ہیں. تو میں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے کہا ہے کہ آپ ایک خوبصورت سا باکس بنائیں جس پہ ان کے امیجز ہوں اور وہ رکھیں ان کے کیا نام ہے اسٹال کے سامنے یا کسی خاص نمایاں جگہ پہ، تاکہ جتنے بھی میلے کے شائقین ہیں جو وہاں آتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے استعداد کے مطابق کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کچھ تو ان کے لیے کر رہے ہیں. گو کہ بہت امیر، بہت ہی ان کے قریب رہنے والے جو مسلمان ممالک ہیں وہ خوفزدہ ہیں اور اپولوجیٹک ہیں
میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن جس شدت سے ان کو اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے جنگ میں اور جدوجہد میں، وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ناامیدی جو ہے وہ بھی شرک ہے، اور ہمیں اس خوبصورت میلے کو ایک اور لیئر اس جدوجہد کے ساتھ شمولیت کی دینی چاہیے، تاکہ یہ میلہ اور بھی بامانی ہو جائے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کا جو روز شہید ہو رہے ہیں، وہاں جس لیول کا، جس سطح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کے ساتھ ہٹلر کے زمانے میں جو کچھ ہوا تھا، یہ اس سے کسی صورت کم نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کرمنل ہے، کیونکہ بے گناہ فلسطینی دوست شہید ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس کو پلیٹ فارم بنائیں گے اور اپنی استعداد کے مطابق جتنی بھی بیسٹ پاسبل مدد ہو سکے وہ ہم کریں گے۔ اور یہ میلہ جو ہے پاکستان کی ایک خوبصورت شکل ہے، اس شکل کو سپورٹ کرنا بھی ہم تمام پاکستانیوں کا فرض ہے، کیونکہ ہمارا ملک بھی انتہا پسندی میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، اور جب آپ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو آپ انتہا پسندی یا ٹیررزم کے سامنے ایک بند باندھ دیتے ہیں۔ یہ یکجہتی، یہ نیشنل کوہیژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کا بیسٹ پاسبل اظہار اور بیسٹ پاسبل ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بہترین صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ایک دوسرے کو ویلکم کہیں اور ایک دوسرے کی طاقت بنیں، اور یہ مشترکہ طاقت جو ہے پھر وہ فلسطینیوں کی طاقت بھی بن جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کچھ سوال کرنے ہوتے ہیں؟ علی شاہ صاحب، آپ